And again, there was no abrupt emotional decision کہ بس let's pack up everything, move. There was some planning. سننے کا موقع ملے تو دل وہی جاتا ہے نویر ہیں جن کو بہت دفعہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ریڈز پہ جاتے تھے یا باہر جاتے تھے تو مدینہ منورہ کا کسٹوڈین بھی چھوڑ کے جاتے تھے, اور ایج اگین کا کوئی تعلق لیڈرشپ یا میچورٹی سے نہیں ہے. اور یہ جب اسلام لائے تو اس وقت ایک شاہانہ زندگی گزارتے تھے. پھر یہاں پہ ان لوگوں نے ایک جنرل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پلیج کیا, پرومس کیا, آپ کو پروٹیکشن کا وعدہ کیا اور آپ کو دعوت دی. آپ یہ بتائیے کہ ہمیں اب یثرب اس وقت جس کا نام تھا اور مدینہ منورہ آج کے زمانے میں کی طرف مائیگریشن سے, ہجرت سے پہلے وہ کون کون سے ایسے لیڈرشپ ایٹریبیوٹس آپ کو نظر آتے ہیں جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اور اپنے لوگ جو ان کے ساتھ تھے ان کے اندر تیاری کرنا شروع کی؟ Thank you. Again, genuinely enjoying speaking to you. Thank you for taking this initiative and doing this podcast. اگر ہم ٹائم لائن کو دیکھیں نا کہ کیا ایونٹس رول آؤٹ کس طرح ہو رہے تھے, دین جو لیڈرشپ ایٹریبیوٹس اس میں سے ہمیں نظر آنا شروع ہوں گے. سو وی آلریڈی ہائی لائٹڈ کہ شروع میں اپنی کور ٹیم کو جو امپاورمنٹ اور ڈیلیگیشن کا ٹاسک تھا وہ کس طرح ہوا. پھر جب as a leader on a personal level, because you're a leader to many, but at the end you're a human. When personally you get affected with the things which are very close to you as an individual, how do you guard your community or the group of followers that you have? اس سے اپنے غم سے ان کو کس طرح گارڈ کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال نبوت میں بہت سخت تکلیف سے گزرے, لیکن انہوں نے اس تکلیف کو پاس آن نہیں کیا. سبحان اللہ. Not for a second did he say to his people, I don't want to give up. I can't do this anymore. یہ بس this is too much. Through the masses, ان کا میسج بالکل وہی تھا, ان کا پیغام بالکل وہی تھا. In fact, he now started realizing کہ اب یہاں رہنا ہمارے لیے will not cut the cake. We need to move out. And again, there was no abrupt emotional decision کہ بس let's pack up everything, move. There was some planning. تو ہوتا کیا ہے کہ 11th year of prophethood, 11ویں سال نبوت میں یثرب, جیسے آپ نے فرمایا, یثرب سے جو کہ اب مدینہ منورہ ہے, وہاں سے ایک اس وقت وہاں پہ 2 جو ہیں مین قبیلے تھے, ایک اوس تھا اور ایک خزرج کا. جی 2 ایسے قبائل تھے جو کہ وہاں کے آپ سے دیں جنہیں ایبوریجنل کہیں گے, وہاں کے ہی رہنے والے تھے. باقی تو یہود جو وہاں آئے ہوئے تھے وہ تو وہاں آ کے سیٹل ہوئے تھے نبی آخر کے انتظار میں کہ ایک نبی نے آنا ہے, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا, ان کے انتظار میں وہاں آئے ہوئے تھے. یثرب سے ایک قبیلہ, اس کے 4 ریپرزنٹیٹیوز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 11th year of prophethood میں آئے. خزرج اس قبیلے کا نام تھا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپروچ کیا, ان سے بیعت لی, بیعت توبہ لی, ان کو ایمان کے اوپر لے کے آئے, اور انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کا یہ میسج لے کے جائیں گے. ایز اے لیڈر فار اے بگ چینج, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چینج کی تیاری کرنا شروع کی 2 طریقوں سے. چینج کو ایگزیکیوٹ کیا اور چینج پریپریشن. ایز اے لیڈر چینج مینجمنٹ از اے میسو ٹاسک. لوگوں کو چینج کے لیے تیار کرنا ایک بہت اہم پرسپیکٹیو ہے, اور اس میں سب سے پہلے آپ چینج مینیجرز اسائن کرتے ہیں, وہ لوگ جو کہ اس چینج کے اسپانسر بنتے ہیں آپ کے بہاف پہ, جو جا کے آگے اس چینج کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. کوئی بھی چینج ابرپٹ نہیں ہو سکتی. دیر آلویز نیڈس ٹو بی سم چینج اسپانسرز جو کہ نیچے والے لوگ ان کو ٹرسٹ کرتے ہوں, اور آپ بیکاز جب آپ چینج کریں گے, لے کے آنے لگیں گے, لوگ آپ کو ود این آئی آف سسپیشن دیکھیں گے, واٹس ان اٹ فار ہم, یہ کیوں ایسا کر رہا ہے, یہ ہمارا کیا بنے گا, ہمارے لیے کیا اس میں ہے. بٹ اگر کوئی ایسے چینج مینیجرز ہوں جو کہ آپ کے لیے ٹرسٹ وردی ہوں, جو ان لوگوں کو ان کی زبان میں ان کی بات سمجھا سکیں اور ان کا فائدہ دکھا سکیں, چینج بیکمز ایزی. اور شیخ بلال, ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ جو لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے یہ صرف اس وقت کے مسلمانوں سے نہیں ہوئے. ایون جو 10 لوگ
ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انویٹیشن دینے آئے تھے یثرب کی، ان میں سے غالباً 7 لوگ جس کو پڑھے لکھے ہم کہیں گے، وہ پڑھنے لکھے والے تھے لوگ تھے، اور وہ کہاں سے پڑھے لکھے تھے؟ وہ اسی مدرسے سے پڑھے لکھے تھے جو کہ مدینہ یثرب ایٹ دا ٹائم میں پایا جاتا تھا، جس کا مطلب یہ کہ جب یہ پڑھے لکھے لوگ واپس جا کے انہوں نے وہاں پر پریپریشن کا کام شروع کیا تو بالکل اس طرح آپ نے بتایا ان کا میسج بھی لوگوں نے زیادہ بہتر سنا ایز اپوز ٹو کہ کوئی رینڈم لوگ. اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اگلے سال صرف خزرج کے لوگ نہیں آئے، بالکل اوس کے لوگ بھی آئے. پہلے صرف ایک قبیلے کے آئے تھے، اب دوسرے قبیلے کے بھی آئے. اس سال آپ نے ان دونوں قبائل کے جو انفلوئنسرز تھے، آج کل کے زمانے کے انفلوئنسرز تھے، انفلوئنشل پرسنالٹیز کو اپنے فولڈ میں لیا اور ایک بہت ہی زبردست بریلینٹ موو کی کہ ان کے ساتھ ایک اپنا ٹرینڈ یوتھ سبحان اللہ وہ بھی اسائن کر دیا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. ان کی بھی عجیب کہانی ہے، کبھی سننے کا موقع ملے تو دل وہی جاتا ہے. عمیر ہیں جن کو بہت دفعہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ریڈز پہ جاتے تھے یا باہر جاتے تھے تو مدینہ منورہ کا کسٹوڈین بھی چھوڑ کے جاتے تھے، اور ایج اگین کا کوئی تعلق لیڈرشپ یا میچورٹی سے نہیں ہے. اور یہ جب اسلام لائے تو اس وقت ایک شاہانہ زندگی گزارتے تھے. مطلب وہ زندگی تھی کہ کپڑے جو ایک دن پہنے وہ دوسرے دن وہ کپڑے نہیں پہنتے تھے. خوشبو، بہترین خوشبو ان سے آنے والی. اور جب ان کی وفات ہوئی، جب ان کی شہادت ہوئی تو وہ موقع تھا کہ ان کا سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں نہیں کور ہو رہا تھا، اور پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر نہیں کور ہو رہا تھا. لیکن کنوکشن تھی، کنوکشن ٹو دا کاز تھی کہ وہ ایک دفعہ جب چینج ہوئے. اچھا ایک اور بات عمر، کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام میں ایک بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے، اور یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وہ ریوارڈ سسٹم جو سکھاتے رہتے تھے وہ یہ تھا کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز سکھائیں گے اس کے بعد جتنے لوگ وہ چیز آپ کے سکھانے کی وجہ سے کریں گے ان سب کا اجر آپ کو ملے گا. سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے کے گئے تو وہ ریزن بنے مدینہ شریف میں لوگوں کو ان جنرل اسلام کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. لہٰذا اس کے بعد جتنا اسلام پھیلا سبحان اللہ اس سب کا اجر سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے. کیا کمال بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چوز کیا، وہ وہاں گئے اور انہوں نے لوگوں میں عام کیا. اگلے سال، now this is 13th year of prophethood، اس میں ایک بڑی ڈیلیگیشن آئی جس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے اور باقی مرد بھی تھے. پھر یہاں پہ ان لوگوں نے ایک جنرل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پلیج کیا، پرومس کیا، آپ کو پروٹیکشن کا وعدہ کیا اور آپ کو دعوت دی. اب یہ 3 سال گنوانے کا مقصد کیا تھا کہ بہت سے لیڈرشپ کوالٹیز یہاں پہ ایگزیبٹ ہو رہے تھے. سبحان اللہ. سو یہاں پہ بہت ساری لیڈرشپ کوالٹیز ڈفرینٹ لیول کے اوپر ایگزیبٹ ہو رہی تھیں، اور ان کو اسٹڈی کرنا کسی بھی لیڈر کے لیے جو کہ چاہتا ہے کہ اب وہ اپنی چیز کو گرو کر سکے، ایک نیکسٹ لیول کے اوپر لے کے جا سکے، سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم ہائی لیول کچھ کوالٹیز آئیڈینٹیفائی کر سکیں تو انشاءاللہ اس کا ذکر کریں. یہاں پہ ہمیں ایز اے لیڈر اڈیپٹیبلٹی اینڈ فلیکسیبلٹی نظر آتی ہے. یہاں پہ ہمیں ایز اے لیڈر ڈپلومیسی نظر آتی ہے. یہاں پہ ہمیں ایز اے لیڈر ڈیلیگیشن اینڈ امپاورمنٹ نظر آتی ہے. یہاں پہ ہمیں ایز اے لیڈر سیکریسی اینڈ کوشن نظر آتا ہے. یہاں پہ ہمیں ایز اے لیڈر انکلوسیونیس نظر آتی ہے. There were women who were also included in this thing. صرف یہ نہیں تھا کہ مرد ہی مرد کیے جا رہے، بچوں اور عورتوں کو بھی آخر میں آن بورڈ لیا گیا تاکہ وہ بھی اپنے لیول کے اوپر اس چیز کے اوپر کام کر سکیں. اینڈ جو سب سے اہم چیز یہاں نظر آتی ہے وہ چیز ہے جو کہ ڈے 1 سے ہمیں نظر آتی ہے، is putting the trust back in Allah. Constantly going back to Allah for guidance, for every step seeking His guidance کہ یا اللہ جو صحیح ہے اس کی طرف ہمیں لے کے جاتے رہے. اپنے ایفرٹ کر رہے تھے، اپنی فوکس سے چل رہے تھے، اور ساتھ ساتھ اس کے اللہ پہ توکل کا امپورٹنس پہلے دن سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے. ایبسلیٹلی. تو یہ جو کچھ لیڈرشپ ٹریٹس میں نے ابھی جن کا ذکر کیا عمر،
یہ کسی بھی لیڈر کے اندر ہو وانٹس ٹو، جو ہم نے آج کے ایپیسوڈ میں بات کی کہ ہو وانٹس ٹو گرو، ہو وانٹس ٹو موو ہز بزنس فرام سروائیول سسٹینڈ سچویشن ٹو اے گروتھ پوزیشن، اس کے لیے ان ایٹریبیوٹس کا ہونا ضروری ہے. اس ایپیسوڈ میں ہم نے شیخ بلال احسن سے وہ کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس سیکھی جو کہ اب گروتھ اور تھرائیونگ کی طرف ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کی زندگی میں ایک کمپریہنسو ہولسٹک لیڈرشپ کا فریم ورک ہے، اور جب ہم ڈیپ ڈائیو جاتے ہیں تو ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ تھا جس سے ہمارے پیغمبر نے مکن زندگی لیو کی اور اس میں لوگوں کو اسلام کی طرف جوڑا، اور پھر ایک مدنی زندگی ہے جس کے اندر ہمارے پیغمبر نے صرف اپنے تک نہیں، اپنے کلوز جو کے ساتھ لوگ جڑے تھے ان تک نہیں، بلکہ اسٹیٹ ہوڈ کی طرف، یعنی اسی اسلام اور دین کا میسج آل اکراس، اور پھر بہت ساری دنیا میں اس وقت اور اس کے بعد پوری ہی دنیا میں وہ میسج پڑھتا گیا. ان لیڈرشپ کوالٹیز کو سیکھنا کسی لیڈر کے لیے بہت ریلیونٹ اور پریکٹیکل ہی نہیں بلکہ کرٹیکل ہے جس دور میں ہم آج جی رہے ہیں. السلام علیکم.